کہانی شروع ہوتی ہے ویتنام سے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال 300 سے زیادہ کرمنل ساؤتھ کوریا کو چھوڑ کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھاگ کر وہاں چھپ جاتے ہیں اور وہاں ساؤتھ کوریا کے امیر لوگوں کو لوٹتے ہیں، جس میں کڈنیپنگ اور دیگر کرائمز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈی، جو کہ ایک امیر کورین بزنس مین کا بیٹا ہے، اور یہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں پر ریزورٹ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات کینگ سے ہوتی ہے، تھوڑی دیر اینڈی جو سے کہ بات تھوڑی کرتا دیر ہے اور بعد پھر اسے اینڈی مارنے سے اور بات تنگ کرتا کرنے ہے لگ اور پھر جاتا اسے ہے۔ تنگ یہ لوگ کرنے اور پیسوں مارنے کے لیے لگتا یہ ہے۔ کام کرتے ہیں۔ پیسوں کے اس سے لیے آپ اس لوگوں سے کو اس آپ بات کا لوگوں اندازہ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ پیسوں اندازہ کے ہو لیے گیا کچھ بھی کر ہوگا کہ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اس کے بعد کیسے ہم کورین لوگ لوگوں کو ساؤتھ تنگ کوریا کرتے میں ہیں۔ اسٹیفن کے علاقے میں اسائلم سے بھاگے ہوئے ایک پاگل کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس نے 2 عورتوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر اسٹیفن کی انٹری ہوتی ہے اور وہ چالاکی سے اسٹور میں چلا جاتا ہے، مگر وہ پاگل اسے دیکھ لیتا ہے اور دونوں میں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر کیونکہ اسٹیفن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے ایک ہی پنچ کے ساتھ دور چٹا دیتا ہے، جس پر عوام بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مگر وہاں کی میڈیا بالکل بھی اس سے خوش نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اسٹیفن کے بارے میں غلط خبریں پھیلا دیتے ہیں اور سب لوگ اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ان خبروں کی وجہ سے سارے افسر اسٹیفن کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد اسٹیفن کا کیپٹن اسے ایک فائل دیتا ہے جس میں 3 کرمنلز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جو کچھ عرصے پہلے جیولری شاپ کو لوٹ کر ساؤتھ کوریا سے فرار ہو کر ویتنام چلے گئے تھے۔ کیپٹن بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ویتنام کی پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ کورین حکومت اسے سزا دے، یعنی اسے ساؤتھ کوریا کی جیل میں ڈالا جائے۔ اس کام کے لیے کیپٹن اور اسٹیفن ویتنام جاتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات مسٹر پارک سے ہوتی ہے جو یہاں پر ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ یہاں پر اسٹیفن کچھ کورین گینگسٹر کو دیکھتا ہے جو کہ ہوٹل میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسٹیفن کی ملاقات اس کے پرانے دوست سے ہوتی ہے جو ان کو یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کورین گینگسٹر اپنے ساتھ اسلحہ لے کر گھومتے ہیں۔ یہاں پر اسٹیفن نوٹس کرتا ہے کہ بہت سارے کورین لاپتہ ہیں، جس کے بعد اسٹیفن کو پتہ چلتا ہے کہ جس کرمنل نے سرنڈر کیا ہے وہ اپنے گناہوں شرمندہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سرنڈر کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر کیپٹن اور اسٹیفن ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیفن اور کیپٹن اس کرمنل کے پاس جاتے ہیں جس کا نام جونگ ہے۔ وہاں اسٹیفن اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے سرنڈر کیوں کیا، مگر جونگ اسٹیفن کو سیریس نہیں لیتا، مگر جب اسٹیفن دیا کی طرح اسے مارنا شروع کرتا ہے تو وہ سب کچھ سچ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو زیڈی مجھے مارنا چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کی گرل فرینڈ کو چھیڑا ہے، اور اسٹیفن اس سے جیڈی کا ایڈریس لے کر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں پر انہیں جیڈی کی لاش ملتی ہے، جسے دیکھ کر کیپٹن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے، یعنی معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ جس کے بعد اسٹیفن جونگ کے پاس جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اینڈی کو پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا، مگر اس نے زیادہ پیسے نہیں دیے، جس کی وجہ سے سب گینگسٹر کے ممبر میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے کم پیسے آپس میں کیسے بانٹیں گے، اور اسی دوران اینڈی موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر جلدی ہی پکڑا جاتا ہے۔ اینڈی ان سے کہتا ہے کہ میرے ہوٹل کے روم میں بہت سارے پیسے اور گولڈ ہیں، تم لوگ وہ لے لو اور مجھے جانے دو۔ جس کے بعد کینگ آ کر اسے مار دیتا ہے، جس کے بعد وہ جونگ کے ساتھی کو بھی مار دیتا ہے کیونکہ وہ گینگ کے ممبرز کو ہلکا لے رہا تھا، اور اسے دیکھ کر جیڈی اور جونگ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جونگ ان دونوں کو اس کام پر لگا دیتا ہے کہ تم دونوں مل کر لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ، اور وہ کینگ جو ہے وہ کے بعد کینگ اینڈی کے روم سے جا کر سارا سامان لے آتا ہے جو کہ ٹوٹل 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ جس کے بعد کینگ کی ہوس اور لالچ ختم نہیں ہوتی اور وہ اینڈی کا ہاتھ کاٹ کر اس کے باپ کو بھیجتا ہے اور اس سے $5 لاکھ منگاتا ہے۔ پھر کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں جونگ انہیں بتاتا ہے کہ 2 دن پہلے انہیں پیسے مل چکے تھے، مگر انہوں نے اینڈی کو اس کے باپ کے حوالے نہیں کیا کیونکہ اینڈی تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ میں اور جیڈی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔
مگر اینڈی کا باپ اور میرے گینگ کے ممبر میرے پیچھے پڑے ہیں اور شاید انہوں نے ہی کیڈی کو مارا ہے۔ اسٹیفن جونگ سے گینگ کے ٹھکانے کا پتہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کوریا فون کر کے اینڈی اور گینگ کے بارے میں ساری انفارمیشن لیتا ہے۔ پھر انہیں گینگ کے اڈے پر 3 لاشیں ملتی ہیں جس میں سے ایک اینڈی کی تھی۔ اسی دوران اسٹیفن کا آدمی اسے کہتا ہے کہ راکو نام کا گینگ کانگ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اسی وقت یہاں پر ویتنام کی پولیس آ جاتی ہے اور وہ اسٹیفن اور کیپٹن کو یہاں سے جانے کو کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم راکو گینگ کے آدمی کو ایک ونڈو میں دیکھتے ہیں جو کہ مسٹر چوئے کے گینگ کو راکو گینگ کے علاقے میں لے جاتا ہے۔ راکو کو سارا پیسہ مل جاتا ہے اور پھر اسٹیفن راکو گینگ کے پاس آتا ہے جہاں تھوڑی بہت مار دھاڑ کے بعد اسٹیفن کو پتہ چلتا ہے کہ کوریا سے اس گینگ کو ایک کام ملا ہے۔ پیسوں کے بدلے انہیں یہاں پر ایک گینگ کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے اور یہ کام اینڈی کے باپ نے دیا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت امیر ہے مگر اپنے بیٹے کی خبر اس نے باہر نہیں آنے دی اور اسی لیے شاید وہ خود ہی چوری چھپے معاملے کو سنبھالنے میں لگا ہے۔ اس لیے اسٹیفن اپنے لوگوں کو کام پر لگا دیتا ہے کہ مسٹر چوئے پر نظر رکھو اور ادھر کانگ اپنے روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں چوئے کے لوگ اسے مارنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ مگر کانگ کو یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد کانگ اور اس کا ساتھی چوئے کے لوگوں کو مارتے ہیں اور کانگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ چوئے کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد وہ چوئے کو فون کرتا ہے اور اپنے پیسے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر پیسے نہ دیے تو میں تمہیں مار دوں گا، مگر چوئے کی اس بات کو سیریس نہیں لیتا۔